ایک جگہ پر ایک اجلاس تھا، اس میں 35 سے 36 علماء تھے شہر کراچی کے، میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو اس میں سے ایک مولانا بولے کہ یزید اس میں براہ راست شامل نہیں تھا، ایک سافٹ کارنر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید اس سارے معرکہ واقعہ میں براہ راست شامل نہیں تھا، اس کو خبر ہی کوئی نہیں تھی، ایسے ہی بس وہ وہاں پر امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کو خبر ہی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا مولانا آپ ایمان کی بھی تجدید کریں اور کسی مفتی سے پوچھ کر نکاح بھی دہرائیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کو بے دردی سے شہید کرنے والا، آپ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہو؟ یار آج کوئی تمہارے بچے کو تھوڑا سا برا بول دے، اس کو ایک تھپڑ لگا دے، تمہارے بچے کو ڈانٹ دے تو تمہیں وہ برا لگنے لگتا ہے، اور اس نے حضور کی ساری نسل کو ہی اجاڑ کے رکھ دیا، وہ تمہیں کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، محبت اہل بیت ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں آپ نے نرمی دکھائی تو خدا کی قسم اس کا مطلب آپ کے ایمان کے اندر جان نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے۔ فرض کر لیں ایک درجے میں کہ یہ واقعہ ہو گیا اور یزید کو خبر تک نہ تھی کہ یہ شہادتیں ہو گئیں، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جس وقت میں یہ واقعہ رہنما ہو چکا تو یزید ہی کے حکم پر، حکم نامہ پر امام حسین کے سر کو ایک نیزے پہ، ایک تلوار پہ لگا کے آپ کی اولادوں کو جو بچ گئے تھے، اس میں 2 لوگ بچے تھے، ایک حضرت زین العابدین اور ایک حضرت بی بی زینب جو حضرت امام حسین کی بہن تھیں، حضرت علی کی بیٹی تھیں، حضور کی نواسی تھیں۔ یہ 2 لوگ بچ گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے، باقی سارے لوگ ذبح ہو گئے۔ یہ قافلہ یزید نے کہا کہ امام حسین کے سر کو نیزے پر لگاؤ اور ان سارے قافلے والوں کو زنجیریں اور ہتھکڑیاں پہناؤ اور ان کو پورے کوفہ میں گھماؤ، اور پھر کوفہ سے دمشق میں لے کر جاؤ، اور دمشق سے پھر دربار یزید میں لے کر آؤ، اور جیسے یہ چلتے رہیں ساتھ میں ڈھول پیٹتے رہو، شور و غل کرتے رہو کہ حکومت کی مخالفت کرنے آئے تھے، دیکھو ان کا انجام یہ ہو گیا ہے، اب جو حکومت کی مخالفت کرے گا اس کا انجام ہم یہی کریں گے۔ یہ پھر کس نے کیا تھا؟ ایک طرف مان لیں کہ اس کو خبر نہ تھی، لیکن پھر یہ واقعہ کروانے والا کون تھا کہ جو بچ گئے تھے ان کو عزت اور احترام دلوانے کے بجائے ان کے سروں کو نیزے پہ لٹکا کے پھرایا گیا، چوکوں میں گھمایا گیا، اور آخر میں دربار یزید میں جس وقت میں امام حسین کا سر پہنچا اور لٹا پٹا قافلہ اہل بیت پہنچا تو پھر کیا منظر ہے؟ یزید اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین کے ہونٹوں پر، آپ کے ماتھے پر اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو تھا جو میری مخالفت میں آیا تھا، دیکھ لیا تیرا کیا انجام ہم نے کیا ہے۔ یہ پھر کون تھا؟ اگر وہاں وہ نہیں تھا تو پھر یہ کون کر رہا تھا؟ پھر جب دیکھا کہ اس گھرانے کو میں قید نہیں رکھ سکتا، ایک بڑا ری ایکشن میرے سامنے آ سکتا ہے، تو فوراً سے ان کو کہا کہ ان کو اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس مدینہ لے جاؤ، ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس مدینہ لے جاؤ۔ اور جیسے یہ مدینہ پہنچیں، جو فوجیں ان کو مدینہ لے کر جائیں، ان فوجوں کو انعام میں 3 دن تک مدینہ کے ہر گھر میں گھسنا ان کو حلال کر دو، کہ مدینہ کے ہر گھر کے اندر یزیدی فوجی آرام سے گھس کر جو چاہے کرے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ اور پھر کیا کیا؟ مسجد نبوی کے صحن میں اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنی سواریاں باندھیں، ان کو وہاں پر باندھا، ادھر روضہ رسول ہے اور یہ حرم کا صحن ہے، اور وہیں پر ہی
سارے لوگوں کی سواریوں کو، خچروں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو باندھا گیا. 3 روز تک یہ ظلم اور بربریت وہاں پر ہوتی رہی. میرے دوستوں، محبت اہل بیت ایمان کا ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا.